الرحمن الرحیم۔ دربار سجا ہوا ہے، امام کی کرسی لگی ہے۔ بھائی کل والے تو بولے نا تھوڑا، میں نے کل خطبے کا پہلا حصہ پڑھا تھا جی۔ عقیل بھائی کہاں ہے؟ تو کرسی لگی ہوئی ہے امام کی، آواز دی، کچھ کہنا چاہیں گے؟ حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، کل کے جملے صرف تبرکاً دہراؤں گا، ان کی مختصر شرح ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں نحنو الذریۃ من آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ بات ہو چکی، سب آدم کی اولاد ہیں، کسی نے بھرے دربار میں نہیں کہا ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ حق ہے امام حسن کو کہ کہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ اولاد وہ ہوتی ہے جو آباء و اجداد پر جائے، ورنہ تو بہت سے ہوتے ہیں۔ والاسرۃ من نوح، اور ہم نسل نوح میں سے ہیں۔ والصفوۃ من ابراہیم، اور ہم ابراہیم کی اولاد میں چنے ہوئے ہیں۔ ہم ہیں اولاد ابراہیم میں وہ کہ جنہیں اللہ نے امامت عطا کی ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں۔ وسلالۃ من اسماعیل، اور اسماعیل کی اولاد میں ان کا جمال اور ان کا کمال ہے۔ وآل من محمد، اور ہم آل محمد ہیں۔ وشجرۃ الزیتونہ، اور ہم وہ شجرہ ہیں جس کے روغن سے چراغ جلتے ہیں۔ النبی اصلھا، جس شجر کی جڑ نبی ہے۔ ونحن فرعھا، اور ہم اس درخت کی شاخیں ہیں۔ من تمسک بغصن من اغصانھا، جس نے شجرہ زیتونہ کی ایک شاخ کو بھی پکڑ لیا، فنجا، وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا، اور جس نے اس شاخ کی مخالفت کی جو ہم اہل بیت ہیں، تورکا الی النار، اسے دوزخ میں دھکا دے دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں نحنو حزب اللہ الغالبون، ہم اللہ کی غالب جماعت ہے۔ ہمیشہ جو غالب آنے والا گروہ ہے اور غالب آنے والی جماعت ہے وہ ہم اہل بیت ہیں۔ وَنَحْنُ عِتْرَةُ رَسُولِهِ الْأَقْرَبُونَ، اور ہم ہی ہیں جو رسول اکرم کی عطرت ہے۔ اللہ اکبر۔ نَحْنُ أَهْلُ بَيْتِهِ الطَّيِّبُونَ، ہم ہی نبی کی اہل بیت طیب ہیں۔ نَحْنُ أَحْدِ الثَّقَلَيْنِ الَّذِي خَلَفَهُمَا جَدِّي، ہم ہی دو بھاری چیزوں میں سے ایک ہیں جو میرے جد رسول اللہ چھوڑ کر گئے اپنی امت کے لیے، فی امتی۔ وَنَحْنُ ثَانِي كِتَابَ اللَّهِ فِيهِ تَفْصِيلٌ كُلُّ شَيْءٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، اور ہم ہی اللہ کی کتاب کا ثانی ہے جو کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم ہی ہے کتاب کا ثانی جو نبی چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب سنیں، فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْنَا فِي تَفْسِيرِهِ، اور قرآن کی تفسیر کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم بتائیں گے کہ قرآن کیا بول رہا ہے، ہم بتائیں گے کہ قرآن کیا بول رہا ہے، ہم بتائیں گے کہ قرآن کیا بول رہا ہے۔ متوکل کی ماں نے منت مانی کہ اگر متوکل ٹھیک ہو گیا تو کثیر صدقہ دوں گی۔ ٹھیک ہو گیا، کثیر صدقہ دو، تو کہا کتنی چیزیں دے دیں؟ تو کسی نے کہا جی 10 چیزیں دے دیں، تو ایک کی آواز آئی 15 بھی دے دیں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ تو بس یہی اختلاف اس کو الجھانے لگا۔ سارے ان ملاؤں کو بلا لیا، ان مولویوں کو بلا لیا جو دربار سے وظیفہ لیتے ہیں۔ کہا تم بتاؤ کتنی چیزیں دے دوں؟ میری اماں منت پوری کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی 10 چیزیں دے دیجئے۔ کہا تم؟ کہہ لے 15 دے دیجئے۔ کہہ لے پہلے تم دلیل دو 10 کیوں، پھر تم دلیل دو کہ 15 کیوں۔ اب یک نہ شد دو شد، تیسرے سے پوچھا کہ تم بتاؤ، اس نے کہا 20 دے دیجئے۔ کہا بتاؤ 20 کیوں۔ اب جیسے جیسے جواب آ رہا ہے اور دلدل کی طرح پھنستے جا رہے ہیں۔ سب سے کہنے لگا دلیل دو، 10 کیوں، 15 کیوں، 20 کیوں، کتنے دوں کہ کثیر ہو جائے۔ جب کسی سے بن نہیں پڑتی نا
جب مشکل گھڑی آتی ہے تو وہ گھر یاد آتا ہے جو مشکل حل کرتا ہے. تو وہی سارے کے جو کاٹ کرتے تھے امام علی نقی علیہ السلام کی. انہوں نے سب نے کہا کہ جواب تو وہ دے گا جو وارث قرآن ہے، اور وارث قرآن اہل بیت کا ایک فرد ہے جسے علی النقی کہا جاتا ہے. مل کر صلوات علیہ بلا پیغام بھیجا، امام کو بلایا کہ صاحب یہ سب کہہ رہے ہیں کوئی 10 کوئی 15 کوئی 20، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا 80 عدد اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو. تو سوال تو یہاں بھی ہوا کہ وہاں 10 کیوں تھے، وہاں 15 کیوں تھے، آپ بھی بتائیے کہ 80 کیوں؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام حسن کیا فرما رہے ہیں؟ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْنَا فِي تَفْسِيرِهِ، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا حق ہمیں دیا گیا ہے. جب اس نے کہا نا کہ 80 کیوں، تو حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اے حبیب اللہ نے آپ کو کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے. امام نے فرمایا جا کے دیکھ لو نبی نے کتنی جنگیں جیتی ہیں. نبی نے 80 جنگوں میں کامیابی حاصل کی ہے، قرآن نے اسے کثیر کہا ہے. کثیر صدقہ دے دو 80 کی طرح. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بلند اور بہتر صلوات. فرما رہے ہیں اللہ نے ہمیں اس کی تفسیر بنانے کی ذمہ داری دی ہے. بلا تظننا تاویلہ بل تیقنا حقائقہ، ہم جب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو گمان کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم یقین سے تفسیر بیان کرتے ہیں. مولا اپنے فضائل فَأَطِيعُونَا فَإِنَّا طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ، بس ہماری اطاعت کرو. بھائی آپ تھوڑی دیر اسی دربار میں رہیں گے تو آپ کو الفاظ کا لطف آئے گا. امام فرما رہے ہیں فَأَطِيعُونَا، ہماری اطاعت کرو. فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ، ہماری اطاعت ہی ہے جو واجب کی گئی ہے. دربار میں یہ جملے کہنا یہ اسی کا کام ہے کہ جس کے بابا کو حیدر کرار کہتے ہیں. فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ إِذْ كَانَتْ بِطَاعَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ہماری اطاعت وہی ہے جو اللہ کی اطاعت. تم نے اگر ہماری اطاعت کی تو گویا اللہ کی اطاعت کی. وَطَاعَتِ رَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے. اگر ہماری کرو گے، ہماری اطاعت کرو گے تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے. اور تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اور اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو. وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دیا ہوتا تو ان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا. یہ میرے مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس خطبے اس جملے پر جب امام پہنچے، یعنی یہاں تک تھک تو نہیں رہے میری بات پہنچے، جب امام یہاں تک پہنچے نا تو صاحب کرسی کی آواز آئی. مجھے کچھ کہنا ہے اس لیے آپ میرے ساتھ اشاروں کے نویوں میں ہی رہیے گا. اصلی بات پہنچانی ہے نا، کسی کو بلانا ہے بھگانا نہیں ہے. تو جیسے ہی حضرت یہاں تک پہنچے، سورہ مبارکہ نساء کی آیات پڑھی تو صاحب کرسی کی آواز آئی، صاحبی کرسی کی آواز آئی. آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اچھا ابھی خاموش کہاں ہوئے تھے؟ مگر اب تک اتنا کچھ کہہ دیا تھا کہ بہت مشکل تھا یہاں تک بھی برداشت کرنا. تو آواز آئی، کہنے لگے آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اب جملہ سنے میرے مولا کا. جیسے ہی ٹوکا نا آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے، فرماتے ہیں لو کنت قائما ھذا المقام
لو کنتو قائما ھذا المکان وذکرت ما آتانا اللہ من فضلہ حولا فحولا، اگر میں یہاں کھڑا ہو کر وہ بتانے لگوں، بھائی چگلا میں جب تک لطف نہیں لوں گا آپ کو لطف نہیں آئے گا. فرماتے اگر میں یہاں کھڑا ہو کر وہ بتانے لگوں جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے تو سالوں کے سال لگ جائیں گے. میں سالوں خطاب کرتا رہوں گا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. دل بھائی مولا امام حسن کا خطبہ سنا رہا ہوں آپ کو. فرمایا اگر میں اس مکان پہ کھڑا ہو کر وہ بتانے لگوں جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. کیا کیا اللہ نے اپنے فضل سے اہل بیت کو عطا. ام یحسدون الناس، قرآن، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کچھ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. روشن ہو گیا کربلا میں یہ کیوں ہوا. واضح ہے مولا علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا. پتہ ہے اہل بیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا. قرآن نے پکار کے بتا دیا جو اہل بیت سے لڑنے آیا ہے یا متکبر ہے یا حاسد ہے. ان کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی نہ ہو. مگر بھائی یہ کرسی نہیں ہے جو تم لے لو گے. یہ شجاعت ہے، یہ علم ہے، یہ ثقافت ہے. اللہ اکبر. یہ غیرت ہے، یہ عزت ہے جو کسی کے دینے سے دی نہیں جاتی اور کوئی لے نہیں سکتا. یہ کمالات کا مجموعہ گھرانہ. فرمایا کہ اگر میں یہاں کھڑا رہوں کیا عطا کیا. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس گھرانے کو کتاب بھی دی ہے، اس گھرانے کو ہم نے حکمت بھی دی ہے اور اس گھرانے کو ملک عظیم یعنی امامت بھی دی ہے. مولا فرماتے سالوں لگ جائیں گے اگر میں نے وہ گنوانا شروع کیا تو میرے خطاب کو سالوں لگ جائیں گے اگر میں نے گنوانا شروع کیا. ایک صلوات اور پڑھے محمد والا. جی کس کا بچہ ہے یہ؟ میرے بچے بیٹھ جاؤ، میرے لال، میرے پیارے چاند بیٹھ جاؤ. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد والے. ان بچوں کی مستقبل کی بہتری کے لیے بلند تر صلوات. بات آگے جائے، خطبہ اور سناؤں. فرمایا سالوں لگ جائیں گے اگر میں نے بیان کرنا چاہا تو تم کہہ رہے ہو کہ اور کچھ کہنا ہے. مجھے سالوں لگ جائیں گے میں یہ بیان کرتا چلا جاؤں. تو دیکھا کہ کچھ شعراء وہاں بیٹھے ہیں جو جز بز ہو رہے ہیں. اچھا وہ کلام کہہ کے لائے ہیں، انہیں کچھ ملنا بھی ہے. اصل تو مسئلہ ایک کا نہیں ہے نا. بہت سارے لوگ امام کے اس خطاب کے درمیان مشکل میں ہیں. تو کچھ وہ تھے جنہیں جو قصیدے کہہ کے لائے تھے کسی کے لیے اور وہ بے چین ہو رہے تھے کہ یہ خاموش ہوں، یہ مکمل کریں خطبہ تو ہم کوئی شعر سنائیں، ہمیں کچھ مل جائے. یہ آنے دو آنے، ٹکے دو تکے. ویسے جو بھی اہل بیت کو خاموش کروانے کی کوشش کرے گا ویسے ہی ٹکے گا. سمجھ ہے. تو مولا نے ان کی طرف توجہ کی تو فرمایا کیا کہہ کر لائے ہو. ان یختلف بالاجداد، خبردار جن کے اجداد کا پتہ نہ ہو. بھائی فرماتے ہیں بات کرنی ہے تو میرے بارے میں بات کرو. مولا فرماتے ہیں بات کرنی ہے تو میرے بارے میں بولو، قصیدہ کہنا ہے تو ہماری شان میں کہو. قیامت تک آنے والے قصیدہ گو شاعروں کو امام حسن نے اجازت دی ہے. وہ شاعر ہی نہیں ہے جو اہل بیت کی شان میں قصیدہ نہ کہے.
فرما رہے ہیں اگر کہنا ہے تو کہو وَأَنَا ابْنُ الْأَجْدَادِ الْأَمْجَادِ، میں ان کی اولاد ہوں جن کے اجداد امجاد تھے، مجید تھے، پاکیزہ تھے، میں ان کی اولاد ہوں۔ وَرَضِيَ ذَوَاتِ عِصْمَتِ السِّدَاتِ، اور جن کو اللہ نے عصمت سے نوازا۔ جملہ سنیں، ان شاعروں کو دیکھ کر امام حسن نے کیا فرمایا؟ اب یہ جو سنانے جا رہا ہوں آپ کی توجہ مزید چاہیے۔ امام نے فرمایا تعریف کرنی ہے تو میری کرو۔ لو شئت لجعلت عراقا شاما، میں اگر چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، بس شام عراقا، اور شام کو عراق بنا دوں۔ میں چاہوں تو سرحدیں بدل دوں، میں چاہوں تو یہاں بیٹھے بیٹھے جغرافیہ بدل دوں۔ اللہ اکبر۔ لجعلت عراق شاما و شام عراقا، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرو، میرا خطبہ نہ روکو۔ اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، والرجل امرأۃ، اور مرد کو عورت بنا دوں، والامرأۃ رجلا، اور عورت کو مرد بنا دوں۔ جلال میں آیا ہے علی کا بیٹا۔ مجھے ٹوکنے کی کوشش نہ کرو، میں چاہوں تو جغرافیہ بدل کے رکھ دوں، میں مشرق کو مغرب بنا دوں، میں مشرق کو جنوب بنا دوں، میں عراق کو شام، شام کو عراق کر دوں، میں مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ امام نے جب یہاں کہا فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، مصیبت آئی ہے اس کی۔ جب مولا نے فرمایا نا میں ایسا کر دوں گا، تو قال رجلن، ایک شخص، قام رجلن، ایک شخص کھڑا ہو گیا من الحضار، وہاں موجود لوگوں میں، اور کہنے لگا فمو کا صغیر و دعوا کا کبیر، آپ کا منہ چھوٹا ہے، معاذ اللہ، جو وہ کہہ رہا ہے آپ کا منہ چھوٹا ہے، باتیں بڑی ہیں، بڑی بات کر گئے آپ، یہ آپ ایسے ہیں نہیں، آپ میں یہ صلاحیت ہے نہیں۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا کیا کہتا ہے؟ فمو کا صغیر و دعوا کا کبیر، یا ابن ابی تراب من یقدر علی ذلک، کون کر سکتا ہے ایسا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دوں، کون کر سکتا ہے ایسا؟ وَنَظَرَ إِلَيْهِ الْإِمَامِ، بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ وَنَظَرَ الْإِمَامِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ الْإِمَامِ، امام نے اسے غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھ کر فرمایا اما تستحینا تجلسینا مع الرجال، تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں کے ساتھ بیٹھی ہے؟ صلوات پڑھے محمد۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ اس کی جنس بدلنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں کے ساتھ بیٹھی ہے؟ بولنے والا مرد تھا، اور پھر میرے مولا نے فرمایا اٹھ کے جا یہاں سے، من وراء ذالک سارا عیالوں کا رجلا وآلوں کا خنسا، تیرا شوہر عورت ہو گیا ہے، تیرے بچے خنسا ہو گئے۔ تو کہہ رہا تھا کون کر سکتا ہے یہ؟ جو بھی اہل بیت کے سامنے آیا ہے جن سے بدلتی رہی، وہ تمہیں مرد نظر آئیں گے مگر بہادر میں عورتوں کے لیے بھی شرمندگی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
نحنو زین الجنان، سنو ہم جنت کی زینت ہیں۔ مولا حسن فرما رہے ہیں، میں نے چند جملے چھوڑ دیے اس لیے کہ آپ اکسانے میں آ رہے ہیں۔ دو تین جملے سن لیجئے۔ میرے مولا نے فرمایا ان العرش سریری، تم کہہ رہے تھے کہ یہ کام میرے لیے بڑی بات ہے، اچھا وہ تو اٹھ کے چلی گئی۔ ہاں میں جو تاریخ ہے میں بتا رہا ہوں، تو وہ تو اٹھ کے چلی گئی کیونکہ وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہو رہا تھا۔ تو اور بتا بھی دے مولانا کہ پریشان نہیں ہو، گھر میں تمہاری عورت تمہارا مرد ہو گئی ہے، وہ عورت ہو گئی ہے، تمہارے بچے سارے خنثی ہو گئے۔ تو یہ امام کا بہت، تو پھر فرماتے ہیں ان العرش سریری، تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میرے، تو سنو میں ہم کون ہیں، عرش ہماری آرام کی جگہ ہے۔ بھائی جنہیں یہ باتیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں ان سے آپ ناراض نہ ہو، اس لیے کہ جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی انہیں میٹرک کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ ان العرش سریری واحمد ضمیری، عرش ہماری آرام کی جگہ ہے، احمد مشتبہ ہمارا ضمیر ہے۔ کیا تعبیر ہے، کیا تعریف ہے سرکار کی۔ وَأَحْمَدُ ضَمِيرِ وَعَلِيُّ وَعَلِيًّا أَمِيرِ، اور میرے بابا علی ہمارے امیر ہیں۔ وَالْحُسَيْنُ وَزِيرِ، میں حسن ہوں، معمولی وجود نہیں ہے، جس کا وزیر حسین ہو۔ جو مانتا نہیں وہ دل کا کھوٹا ہے۔ ارے حسین سارے زمانے سے بڑھ گیا، لیکن کیا جو غور تو دیکھا حسن سے چھوٹا ہے۔ نعرہ حیدری، والحسین وزیری والحسین وزیری والجبرائیل فقیری۔ صلوات پڑھے عظمت اہل بیت کا۔ اور پھر اشارہ کر کے کہا لو شیطا کنتا سیری امراتن، کوئی اور زیادہ نہ سوچے میں اسے بھی عورت بنا دوں گا۔ اور نحنو زین الجنان وحجج الرحمن، اور ہم ہی جنتوں کی زینت ہیں، اور ہم ہی رحمان کی طرف سے حجت ہیں۔ بہت اچھا سنا آپ نے۔